جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں پہلے میرا محبوب قریب ہوا، وہ سفر طے کر گیا، فتدلی، پس پھر ادھر سے رب قریب، وہ اپنی شان کے رات اور اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اور یہاں تک بھی بات ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، حقیقی قرب کیا تھا؟ آگے فرمایا او ادنا، بلکہ اس سے بھی اور۔ مفسرین نے کعبہ قوسین کا معنی سمجھایا ہے، میں ابھی دقیق باتوں کی طرف، مشکل باتوں کی طرف نہیں جا رہا، بالکل آسان سادہ بات کر رہا۔ ایک معنی یہ کیا کہ کعبہ قوسین اس قرب کا عالم کیا تھا، تو وہ حضور شیخ الاسلام نے اسی تفسیر کو پریکٹیکلی ایک موقع پر اپنے جلسے میں سمجھایا۔ جب آپ اس موضوع پر تقریر کر رہے تھے تو کعبہ قوسین کو سمجھانے کے مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ نے سٹیج پر بیٹھے ہوئے 2 مہمانوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے 1000 ہا کے مجمع کے سامنے انہیں فرمایا کہ آپ ذرا گلے مل کے دکھائیں۔ تو دونوں نے بازو پھیلائے، گلے ملے۔ تو آپ نے فرمایا سامعین کو مخاطب کر کے کہ دیکھو، جب 2 دوست آپس میں گلے ملتے ہیں تو جب ایک دوست گلا اپنے بازو پھیلاتا ہے تو یہ ایک کمان بنتا ہے، ادھر سے دوسرا بازو پھیلاتا ہے تو دوسری کمان بنتا ہے۔ تو باری تعالیٰ ایک تشبیہ کے ذریعے اس قرب کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، اگر جاننا چاہو کہ شب معراج میرا محبوب میرے کتنے قریب ہوا تو فرمایا قرب کا عالم یہ تھا جیسے 2 دوست آپس میں گلے ملے۔ وہ مثالوں سے پاک ہے۔ وہ قرب کیا تھا وہ حقیقت میں خدا جانے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے خود کعبہ قوسین کہا اور مثال دے کے سمجھانا یہ خود اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اور یہ معنی مفسرین نے اس کا ایک معنی بیان کیا اور اس کی بڑی بڑی تفسیریں ہوئی۔ یہاں تک بات ہمارے سمجھانے کے لیے تھی، فرمایا تمہیں مثال کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، تمہارے لیے مثال دے دی، رہ گیا حقیقی قرب۔ فرمایا اس کا عالم یہ تھا او ادنا، میرا محبوب پھر اس سے بھی اور قریب۔ مولا اور کتنا قریب ہوا؟ آگے کوئی حتیٰ یا الہ کے ساتھ صلہ بیان نہیں کیا کہ میرا محبوب پھر اتنا اور قریب ہوا، بلکہ آگے بات مطلق چھوڑ دی کہ لوگوں شب معراج میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا کہ جس قرب کو تمہاری عقلیں سمجھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تمہاری سمجھوں سے بھی ماں پر، وہ خدا جانے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ۔ پھر وہاں بٹھا کر باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف نہیں، اس مولا نے اپنے محبوب سے کلام۔ اور اگلی آیت میں فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، میرے محبوب نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، اس کی تکذیب نہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا کہ آنکھیں کوئی منظر دیکھتی ہیں مگر دل آنکھوں کے دیکھنے پر یقین نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں حقیقت دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا ایسا نہیں تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تک رہی تھیں اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں یہی جلوائے خدا ہے۔ باری تعالیٰ نے بلا حجاب اپنے محبوب کو اپنا نکالا۔ اور اگلی خاص بات جو بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چلیں آیات شروع ہوئی ہیں تو صرف آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، قرآن کی شکل میں بھی سفر معراج پر تھوڑی بات۔ اگلی آیت میں جب باری تعالیٰ نے اس سے آگے بات کی ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا میرے محبوب نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ اتنی بات کر کے اب دیکھیے یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر آج تک علماء کے درمیان ایک بحث چلی ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھا، دوسرا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اور اس بات پر ایک اب قرآن کی اگلی آیت کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے جب قرآن نازل کیا تو اسی وقت ان آیات کی شکل میں اس حکم کو بیان کیا۔
اب متصل اگلی آیت ہے، باری تعالیٰ نے آگے سوالیہ انداز میں پوچھا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، ارے لوگوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر اس آیت کو سمجھانے کے لیے بھی نا ایک پنجابی کہاوت کے ساتھ اس کو مثال دے کے سمجھایا۔ یہ جو پوچھا نا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، ارے نادانوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ فرمایا دکھایا میں نے، دیکھا میرے محبوب نے، تم خواہ مخواہ کس بات پہ جھگڑتے ہو؟ کوئی کہتا ہے دیکھا، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ارے جھگڑتے تو تب جو میرے محبوب نے ایک بار دیکھا ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب نے کوئی ایک بار تھوڑی دیکھا، بلکہ میرے محبوب نے جب وہ پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دوسری مرتبہ پھر وہ جو پہلی آیت جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے ایک پنجابی کہاوت کے ساتھ ملا کے اس کو سمجھایا۔ پنجابی میں آپ نے سنا ہوگا، بسا اوقات کہتے ہیں کہ جنج پرائی، آگے کیا ہے؟ آہے نچ۔ یہ سنی ہے کبھی؟ نہیں سنی تو چلو آج سنا دیتے ہیں، طارق صاحب نے خود پوری سنا دیا۔ جنج پرائی، آہے نچ۔ جنج کہتے ہیں بارات، اسے کہتے ہیں پرائی کا مطلب ہے کسی اور، آہبک کہتے ہیں بے وقوف، اور نچے کا لفظ نکلا ہے ناچنے۔ پہلے دیہاتوں میں ایسا بھی ایک رواج ہوتا تھا، اور میں نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ دیہاتوں کے اندر جب کسی کی بارات وہ جنج چڑھتی، اس وقت جنج چڑھتی کہتے ہیں، کوئی بارات جاتی نا روانہ ہونے لگتی تو ڈول شول بجتا تو دیہات کے اور لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے، تو کئی بیوقوف ایسے بھی ہوتے جن کا ان سے نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ کوئی رشتہ داری، جیسے ڈھول شور شروع ہوتا نا تو وہ اپنے ذوق کے لیے جا کے ایسے بنگڑا ڈالنا ایسے ہوتا۔ تو وہاں سے یہ کہاوت بن گئی کہ جنج پر آئی آپ کو نچے، کہ بارات کسی اور کی ہے اور یہ بے وقوف ایسے خام خامے بنگڑا ڈالتا جا رہا۔ بس یوں سمجھیں کہ بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی کچھ اسی انداز میں بات کی اور فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، ارے نادانوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا؟ فرمایا دکھایا میں نے، دیکھا میرے محبوب نے، تم خواہ میں جھگڑتے پھرتے ہو، نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ تعلق نہ واسطہ۔ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا جھگڑتے تو تب جو میرے محبوب نے ایک بار دیکھا ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب نے ایک بار تھوڑی دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بلکہ جب وہ پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو میرے محبوب نے دوسری مرتبہ اسے دیکھا۔ مولا کو کہاں دیکھا؟ باری تعالیٰ نے آگے وہ جگہ بھی بتا دی، فرمایا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہىٰ، جب میرا محبوب پلٹ کے واپس آ رہا تھا تو واپس آتے ہوئے جب وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں آ کر انہوں نے مجھے پھر دیکھا۔ مولا وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ آگے پوری لوکیشن بتا دی، فرمایا انتہا جنت المأوا، وہ سدرۃ المنتہا جس کے نزدیک جنت مأوا۔ مولا اس وقت ماحول کیا تھا؟ آگے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، اس سدرہ کو اس وقت ڈھانپا ہوا تھا جس شے نے بھی ڈھانپا ہوا۔ اس کی شرح مفسرین نے کی ہے کہ سدرہ کیا ہے؟ وہ ایک بیری نما درخت ہے بہت بڑا، جس کو بیروں جیسا پھل مگر سائز میں مٹکوں جیسا، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، بہت بڑا درخت۔ تو ملائکہ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جس محبوب کی خاطر تو نے کائنات کو بنایا ہے تو کبھی ہمیں بھی تو اس کی ایک جھلک عطا کر۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا اچھا آج کی رات میرا محبوب یہاں سے گزرے گا، تم سارے اس درخت پر جمع ہو جائیں، جب میرا محبوب مجھے مل کے پلٹ کے واپس آئے گا، وہ جب یہاں رک کر پھر پلٹ کر مجھے دیکھے گا، بس تم میرے مصطفیٰ کو تک لینا، تمہاری بات بھی بن جائے گی، میری بات۔
تو وہ ملائکہ تھے جنہوں نے سدرہ کو اس وقت ڈھانپا ہوا، سارے اس سدرہ پر جمع، اور وہاں آ کر پھر کملی والے آقا نے اپنے مولا کو کیسے دیکھا، باری تعالیٰ نے وہ منظر بھی بیان کیا اور آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پھر میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے عشق کا تقاضا تھا کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جائے اور ادب کا تقاضا تھا کہ حد سے بڑا بھی نہ، گویا عشق بھی سلامت رہا اور ادب بھی سلامت۔ یہ میں نے مختصر سا ایک خاکہ سنایا، پھر معلوم نہیں ہے کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کتنی لمبی ملاقات ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا، 9 چکر لگے، 5 کم ہوتی رہی، پھر ایٹ دا اینڈ جب پلٹ کے واپس آئے، اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی ملاقات، اتنے بار چکر لگے، مگر جب پلٹ کے واپس آئے تھے تو جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی گرمی بھی محفوظ تھی، جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی بھی ابھی بہ رہا تھا، اور جس دروازے سے گزرے تھے دروازے کی کنڈی مبارک بھی ابھی ایسے تھا جیسے کوئی گیا ہی۔ تو میں نے بتایا کہ یہ ایک مختصر سی سٹوری میں نے بچوں کے لیے سنائی ہے، شاید بڑوں کا بھی اس کو کوئی فائدہ، اس کا کوئی فائدہ۔ اب میں وہ آیت کریمہ جو گفتگو کے عنوان کے طور پر پڑھی ہے اس کی نسبت سے صرف آقا کی شان کا ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں، اور باری تعالیٰ نے سورہ النجم کی ابتدائی 18 آیتوں میں سے ایک آیت میں فرمایا کہ جب میرا محبوب اوادنا کی بلندیوں پر آ گیا اور باری تعالیٰ نے اس خلوت کے سما میں بٹھا لیا تو وہاں بٹھا کے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی۔ اس آیت کریمہ میں لفظ صرف دو ہی، ایک وحی کا لفظ ہے اور دوسرا عبد کا لفظ۔ آج ہم صرف اس وحی پر بات کریں گے کہ وحی سے مراد کیا ہے اور اس ہونے والی وحی میں ہمارے آقا کی عظمت اور شان کا پہلو کیا۔ اگر اس لفظ وحی پر غور کریں، اس لفظ وحی کے بہت سارے معنی ہیں۔ کابوس کو اگر پڑھیں تو اسی وحی کا معنی اشارہ کرنا، وحی کا معنی لکھنا، وحی کا معنی مکتوب بھی ہوتا ہے، وحی کا معنی رسالہ بھی ہوتا ہے، وحی کلام خفی کو بھی کہتے ہیں، اور آواز کے معنی میں بھی یہ لفظ وحی استعمال ہوتا ہے، اتنے مختلف معنی۔ مگر زبیدی نے اصطلاحی معنی جو اس کا بیان کیا ہے، وحی سے مراد وہ کلام ہے جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف نازل کرتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس وحی کی طرف آئیں جو اللہ اپنے انبیاء کی طرف کرتا ہے، اس لفظ وحی کی تھوڑی سی تحقیق قرآن کی روشنی میں اگر اور بھی بتانا چاہوں گا تو وحی کا لفظ قرآن پاک میں صرف اس وحی کے لیے ہی استعمال نہیں ہوا جو اللہ اپنے نبیوں کی طرف کرتا ہے، بلکہ بعض بندے بھی بندوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اس کا معنی اور ہوگا، مگر لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مثال دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہے، فخرج علی قومہ من المحراب، جب زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے، اپنے حجرے سے اپنے قوم کی طرف باہر نکلے تو آگے فرمایا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو اوحا کا لفظ استعمال ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اشارہ کیا، یہاں وحی کا معنی ہے اشارہ، زبان سے نہیں بولے، اشارہ کر کے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ زکریا علیہ السلام کے اس اشارہ کرنے کو باری تعالیٰ نے جب قرآن میں بیان کیا تو لفظ وحی سے تو پتہ چلا کہ بندے بھی بندوں کی طرف وحی کرتے ہیں، مگر ہماری غرض اس وحی سے ہے جو اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے بھی وحی ہو تو وہ وحی صرف انبیاء والی نہیں، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کئی چیزوں کی طرف بھی وحی ہو۔ آپ کی توجہ ہے، آپ بڑوں کی توجہ زیادہ چاہتا ہے، اور بچے بھائی شور نہیں کرنا، آپ کا دھیان ادھر رہنا چاہیے۔ سن رہے ہیں ابھی سارے بچے بھی؟ اب اس لفظ وحی کو دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔
قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں بنا، جب بنا لیا تو آگے فرمایا وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا، پھر 7 آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے ہر آسمان کی طرف اس کا امر وحی کرا۔ میں لفظ وحی بتا رہا ہوں کہ قرآن میں پڑھیں کہاں ہے، اور اس سے بھی ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق آقا کی عظمت اور شان کے ساتھ آئے گا۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیں آسمانوں پر بھی وحی ہو رہی ہے۔ 30ویں پارے کی ایک معروف صورت ہے یومئذ، جس کو سورہ زلزال کہتے ہیں، اس کی معروف آیتیں آپ کو یاد ہوں۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو زمین اپنی ساری خبروں کو اگل دے گی۔ زمین پر کیا کیا ہوگا زمین بتا دے، اور جب زمین اپنی خبریں اگل دے گی تو آگے باری تعالیٰ نے بتایا یہ سب کچھ کیا ہوگا یومئذ تحدث اخبارها، آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا، یہ زمین جو اپنی سب خبریں اگل دے گی یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ نے زمین کی طرف بھیجا۔ تو آسمان پر بھی وحی ہوئی، زمین پر بھی۔ پھر اگر اس سے تھوڑا آگے چلیں تو صرف آسمان پر اور زمین پر ہی وحی نہیں، بلکہ آپ کو ایک دلچسپ مقام بتا رہا ہوں۔ سورہ نحل کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ فَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا محبوب آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی، تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، وحی کا لفظ استعمال ہے۔ اور صرف شہد کی مکھی کی طرف ہی نہیں بلکہ اس سے بھی ایک دلچسپ مقام بتاؤں تو چشم تصور میں لائیں وہ حق و باطل کا پہلا معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ میدان بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ ادھر کافروں کا 1000 کا لشکر تھا اور مقابلے میں کتنے تھے؟ صرف 313۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فرق دیکھا، آپ کے لیے جو خاص ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی جہاں آپ جلوہ افروز تھے، تو آپ نے وہاں میدان بدر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑی خاص دعا، اور اس دعا کے کلمات بڑے عجیب تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اس کیفیت میں ڈوب کر دعا کی کہ آپ کی کمری مبارک بھی کندھوں سے نیچے، اور دعا کا ایک خاص جملہ یہ تھا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کر کے آپ کے سامنے میدان بدر میں حاضر کر دی ہے، اگر آج یہ 313 ناکام ہو گئے تو سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہے کسی کی مجال جو اللہ کو یوں کہہ سکتا ہے کہ مولا اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ باری تعالیٰ آگے سے جواب بھیجتے کہ محبوب میرا دین یا میرا نام یا میرا ذکر کوئی تیرے 313 کا محتاج ہے، یہ نہیں تو ان کی جگہ اور لوگوں کو لیا۔ مگر یاد رکھیں سوائے محبوبوں کے ایسی بات کر بھی کوئی نہیں سکتا، اور جب محبوب ایسی بات کریں تو ان کو یوں جواب نہیں دیا جاتا کہ میرا دین تمہارے 313 کا محتاج ہے، بلکہ قرآن کی سورہ انفال کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، فرمایا محبوب یاد کرو نا جب تم استغاثہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور آپ کی دعا قبول ہوئی تھی، اور ہم نے خوشخبری بھیجی تھی کہ محبوب جاؤ اپنے صحابہ کو بتا دو کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں کہ اللہ 1000 فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے، اللہ نے کتنے فرشتوں کا وعدہ کیا؟ 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا۔ میرے آقا نے جب یہ خوشخبری ریسیو کی اور آگے چاہا کہ جا کر آپ نے منافق کو بتاؤں تو دل میں سوچا ہوگا کہ 1000 کافر ہے، 1000 ہی فرشتے کا وعدہ اللہ نے کیا، تو پتہ نہیں میرے غلام اس پر خوش بھی ہوں یا نہ ہوں، یہ تو 1 to 1 مقابلہ ہو۔ آگے آپ نے اپنا تصرف استعمال کیا
اور جب جا کر اعلان کیا تو آپ نے 1000 سے بڑھا کر 3000 کا اعلان کیا۔ کتنا اعلان کر دیا؟ یہ بات بھی قرآن میں لکھی، سورہ آل عمران 3 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 123 ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بعد میں یاد دیا، فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ فرمایا محبوب یاد کرو نا جب آپ اپنے غلاموں سے مومنوں سے فرما رہے تھے کہ میرے غلاموں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجے؟ وعدہ کتنے فرشتوں کا ہوا تھا؟ جب جا کر آقا نے اعلان کیا تو کتنے کر دیے؟ چاہیے تھا نا کہ باری تعالیٰ جبریل کو دوڑاتے، جبریل روکو، وعدہ 1000 کا ہوا ہے، اعلان 3000 کا ہوا نہیں۔ یہی تو آقا کے شان محمودیت، اللہ نے روکا نہیں بلکہ فرشتوں کو آرڈر کر دیا ہوگا کہ فرشتوں صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی ابرو کا اشارہ ہو، وہ 1000 فرما دے، تم 1000 میدان بدر میں چلے جانا، میرا محبوب 3000 فرما دے، تم 3000 آسمانوں کو چھوڑ کر میدان بدر میں۔ آقا جو فرما دے، جو زبان سے نکال دے، اللہ اسی کو شریعت۔ بلکہ اس سے اگلی آیت کو پڑھے تو آقا نے تو اس سے اگلی بات کی، فرمایا بالا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ فرمایا بلکہ میرے غلاموں اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو اور یہ دشمن ابھی تم پر حملہ آئے تو فرمایا فرشتوں کی یہی مدد 3000 سے بڑھ کے 5000 تک بھی جا سکتی، اور وہ ملائکہ آئیں گے بھی نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ یہ تو تھی ملائکہ کے آنے کی۔ غور کرے باری تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے، حالانکہ اس نے فرشتے کو جنگیں لڑنے کے لیے نہیں بنائے، مگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کی خاطر فرشتوں کو بھی میدان بدر میں بھیجے۔ اور فرشتوں کے آنے کی بات کوئی قصہ کہانی نہیں، میں نے تو قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ قرآن میں لکھا ہے اور احادیث تو بھری پڑی۔ آپ وہاں میدان بدر میں جائیں نا تو پورا پہاڑ ہے جس کا نام ہی جبل الملائکہ، وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر باقاعدہ ملائکہ کی فوج ہوئی۔ اور صحابہ کرام بعد میں آقا سے بات کرتے ہیں کہ آقا ہماری تلوار ابھی دشمن کی گردن کو مس بھی نہیں کرتی تھی اور اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے غلاموں صرف تم نہیں لڑ رہے تھے، اللہ کی بھیجی ہوئی فرشتوں کی فوج بھی لڑ رہی تھی۔ یہ تو آقا کی عظمت کا ایک پہلو، مگر جو وحی سے ریلیٹڈ بات بتانا چاہ رہا ہوں، باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا جب فرشتے جانے لگے، آگے فرمایا اس یو ہی ربک الی الملائکہ، محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ کی طرف وحی ان کی طرف وحی کی۔ اب آپ کی توجہ ہو، ملائکہ کہاں آئے تھے؟ میدان بدر میں، ان بدر میں آنے والے ملائکہ کی طرف باری تعالیٰ نے وحی کی اور اپنے محبوب سے فرمایا محبوب یاد کرو نا جب تمہارے رب نے ملائکہ کی طرف وحی کی تھی، اور وحی کیا کی تھی؟ انی معکم، فرشتوں ابھی تک تمہیں بھیج رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو میں پیچھے خدا بھی تمہارے ساتھ، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کہیں تمہارے قدم تک مگانے نہ پائیں، جاؤ جا کر میرے محبوب کے غلاموں کو ثابت کرو۔ تو یہ جو باری تعالیٰ نے فرشتوں کے دل میں بات ڈالی، جب اس کو بیان کیا تو فرمایا اس یو ہی، جب محبوب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف ہے تو فرشتوں کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مقام آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، وہ آپ کو پتا ہے کہ بدبخت فرعون بنی اسرائیل کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے ذبح کروا دیتا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ سال وہ تھا جس سال اس نے بچوں کو ذبح کروانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، کیا وہ ظالم آئیں گے اور میرے اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ باری تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ایک بات کی، جب اس بات کا ذکر قرآن میں کیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی